بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قائل کرنے اور اپنے خیالات ان تک پہنچانے کے لیے واضح خطابت سے زیادہ مؤثر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خطابت اذہان قلوب پر فوری اور براہ راست اثر کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو واضح خطابت میں خصوصی عبور حاصل تھا۔ آپ کا بیان نہایت ہی پر اثر اور دل نشین ہوتا تھا۔ آپ نے 521 میں وعظ فرمانا شروع کیا۔ چونکہ آپ کی زبان فارسی تھی جبکہ اہل بغداد کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ ابتدا میں وعظ تقریر فرمانے میں ہچکچاہٹ کرتے تھے۔ گوہ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر قابلیت صلاحیت سے نواز رکھا تھا کہ آپ تمام علوم اسلامیہ ادبیہ پر گہری نظر رکھتے تھے اور مکمل عبور حاصل کر چکے تھے۔ احادیث مبارکہ کے معانی مطالب بیان کرتے ہوئے ایسے اسرار نکات کو حاضرین سامعین کے سامنے بیان کرتے کہ سننے والے مرحبا کہہ اٹھتے۔ آپ کی ان صلاحیتوں کا اعتراف آپ کے استادہ کرام بھی کرتے تھے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود ضرورت امر کی تھی کہ آپ بغداد میں رہتے ہوئے آپ عربی زبان میں واضح خطابت کے جوہر دکھاتے ہوئے فصاحت بلاغت کے دریا بہائیں۔ چنانچہ آپ کی ہچکچاہٹ دور کرتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ کو عالم خواب میں واعظ کہنے کا حکم فرمایا۔ یہ واقعہ شنبہ کے دن 16 شوال 531 کو پیش آیا۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے واعظ کہنے کی ہدایت فرمائی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں اور بغداد کے فصحاء کے سامنے واعظ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ میں فصاحت بلاغت میں مانے ہوئے لوگوں کے سامنے کس طرح واعظ کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کے فصیح بالیغ حضرات مجھے اس بات کا طعنہ دیں کہ اولاد نبی ہونے کے باوجود عربی زبان سے نائل ہے اور پھر بھی واعظ نصیحت میں لگا ہوا ہے۔ میری بات سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا منہ کھولنے کا حکم دیا۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا اور حکم دیا کہ واعظ کہا کروں۔ جب اگلا دن ہوا تو ظہر کی نماز کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ واعظ خطاب کروں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ممبر پر چڑھ گیا۔ میرے ارد گرد لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ ہر کوئی میرا واعظ سننے کا مشتاق تھا۔ اس کے باوجود کہ میرے قلب میں علم کا دریا ٹھاٹھیں مارتا رہا، مگر میں اسی سوچ میں گم تھا کیا کہوں لوگوں کے سامنے۔ میری زبان ہی نہ کھل رہی تھی کہ اسی اثناء میں اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت علی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے 6 مرتبہ کچھ پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا۔ میری زبان فوراً کھل گئی اور میں نے واعظ کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میری طاقت نسانی کا شہرہ سارے بغداد میں ہو گیا اور خود میری یہ کیفیت تھی، اگر میں کچھ مدت تک واعظ خطابت کی مجلس منعقد نہ کرتا تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ شروع میں میری مجلس واعظ میں بہت کم لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں کی کثرت کے باعث مسجد میں گنجائش ختم ہو گئی
آخر کار عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا اور میں وہاں پر واعظ خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی واعظ کی اثر افرینی کا ذکر کرتے ہوئے شیخ محق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف اخبار الخیار میں اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے کلام موضوع بیان میں اس قدر تاثیر تھی کہ جب آپ آیات وعید کے معنی مطالب کو بیان فرماتے تھے تو سامعین پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کے چہروں کی رنگت فق ہو جاتی، پروردگار عالم کے خوف سے رونے والوں کی یہ حالت ہو جاتی کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کرم کے حوالے سے واعظ فرماتے تو لوگوں کے دل باغ ہو جاتے تھے۔ اکثر سامعین آپ کے کلام حسن بیان میں اس طرح کھو جاتے کہ مست ہو جاتے تھے۔ جب مجلس مبارک اختتام پذیر ہوتی تو پھر وہ ہوش میں آتے تھے اور بعض تو برداشت کرنے کی سخت نہ رکھتے اور مجلس میں ہی وصل بحق ہو جاتے تھے۔ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جوش خطابت اور واعظ کلام میں علم و عرفان کے موتی بکھیرتے دیکھ کر بغداد شریف میں آپ کا شعلہ بیانی کی دھوم مچ گئی۔ آپ ہفتے میں تقریباً 3 بار مجلس واعظ منعقد فرماتے تھے۔ آپ کا واعظ سن کر بلا شبہ لوگوں میں وجدانی کبھیت طاری ہو جاتی تھی اور لوگوں کے جوش خروش کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سامعین میں سے بعض اپنے گریبان چاک کر ڈالتے اور اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اکثر لوگوں پر آپ کے کلام کا اس قدر اثر ہوتا کہ وہ مجلس واعظ میں بے ہوش ہو جاتے۔ کئی لوگ بے ہوشی کی حالت میں ہی جان بحق ہو جاتے، جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اخبار الخیار کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ میں لوگوں کی تعداد ہزاروں نفوس تک ہوتی تھی۔ 70,000 افراد ایک ہی وقت میں آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے۔ سواروں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی تھی عیدگاہ کے گرد ایک حلقہ سا بن جاتا تھا۔ دور سے دیکھنے پر مٹی کا تو وہ تختوزہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کی آواز کا یہ عالم تھا کہ دور نزدیک بیٹھے ہوئے تمام سامعین تک یکساں طور پر پہنچتی تھی۔ آپ کے سامعین سے نامور علماء کرام اور مشائخ عظام بھی ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ جنات بھی آپ کی مجلس واعظ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ شیخ عمر قسیانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مواعظ بیان کی کرامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی مجلس واعظ ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں یہود نصار آپ کے دست حق پر اسلام قبول نہ کرتے ہوں۔ آپ عوام الناس میں سے وہ سامعین آپ کی مجلس میں شریک ہوتے، وہ بدکاری، رہزنی اور دیگر جرائم سے سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کرتے ہوئے باطن عقائد رکھنے والے آپ کی مجلس پاک میں اپنے باطن عقائد سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے تھے۔